الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال ما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما میرے عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو، سنتوں کو قبول عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں جنت میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جنت کا حصول، جنت میں داخلہ، جنت والے اعمال کرنا بڑے آسان ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے دریچے بند کر دیے جاتے ہیں تو گویا جہنم سے بچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ حصول جنت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ یہ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی سنن اور نوافل کا اہتمام کرے۔ رمضان چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جتنا ہو سکے نیکیوں کو بٹور لیں، آپ جتنا ہو سکے اپنے آخرت کا توشہ اختیار کر لیں۔ اس سلسلے میں آج کے درس میں سنن اور نوافل کی فضیلت کیا ہے، کچھ حدیثیں ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ حضرت ام حبیبہ یہ کون ہے؟ امہات المؤمنین ہے، امہات المؤمنین، تمام لوگوں مومن کی امت کی مائیں ہیں۔ کہتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ کون سی حدیث؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، من صلی اثنی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیتے ہیں، دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس سے پہلے یا بعد میں جو شخص بھی من صلی اثنتی عشرۃ 12 رکعت ادا کر لیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 رکعت سنت اگر اہتمام سے میں اور آپ ادا کریں گے انشاءاللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، نبی کی بشارت ہے کہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کی جاتی ہے۔ اب ہم حدیث سن لیے، لیکن ہم کو عمل کرنا کہاں ہے؟ ہم تو سنتے ہیں، سننے کے لیے ہیں، ہم کو مزہ آتا سننے میں۔ یہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتی ہیں، ما فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ حدیث میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس دن سے کبھی بھی میں یہ 12 رکعت سنت کبھی چھوڑی نہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، وقال عمرو بن اوس وقال انبسا کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں ام حبیبہ پہ سنی یہ حدیث، تب سے میں کبھی بھی 12 رکعت نہیں چھوڑا۔ آگے کہتے ہیں وہ عمرو بن اوس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ انبسا سے یہ حدیث سنی کہ 12 رکعت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 12 رکعت سنت کو ادا کر لیتے ہیں جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے، تو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں نعمان بن سالم جو اس کے راوی ہیں، سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں نعمان بن سالم کہ میں نے جب سے عمرو بن اوس سے یہ حدیث اور 12 رکعت سنت کی فضیلت کے بارے میں جب سے مجھے معلوم ہوا، تب سے اب تک میں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ 12 رکعت سنت کون سا ہے؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، پھر ظہر کے بعد 2، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ مغرب کے بعد 2، کتنے ہو گئے؟ 10، اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت، اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی شخص یہ اگر کنٹینیو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا وہ،
اس کو آپ صرف سنت نہیں پڑھے تو صحیح، نہیں پڑھے تو نہیں، سنت مؤکدہ ہے جس کی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور بھی سنتیں ہیں، اور بھی بہت سارے سنت ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان سنتوں کا اعمال کرے، لیکن خصوصی طور پر چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، یہ 12 رکعت سنت اگر کوئی ادا کرتے ہیں الحمدللہ کوئی معمولی بشارت ہے جی۔ جنت میں ایک محل تعمیر ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ گھر بنانے میں آدمی کمر ٹوٹ جاتی ہے، یہ کوئی گھر بناتے ہیں، آپ ہم میں سے جانتے ہیں گھر میں بنانے میں کتنی پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، پیسے لگانا پڑتا ہے، اوپر سے یہ کرنا وہ کرنا، پوری زندگی کے پیسے لگا دے تب بھی صحیح سے گھر نہیں بن جاتا۔ آپ سوچئے محل، جنت میں ایک محل تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ جو حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 728 میں 28ویں حدیث موجود ہے۔ نوافل سنت کے سلسلے میں اس کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری اہمیتیں ہیں، فوائد ہیں، صرف 2 فائدے بیان کر رہا ہوں میں آج کے درس میں۔ یہ تو معلوم ہوگی سنت کی فضیلت کیا ہے، ادا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، کوشش کریں کم سے کم رمضان میں تو ضائع نہ کریں، کہ یہ جو موقع ہے جی۔ ہاں سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں جو ہے سنت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑے۔ فجر کی سنت کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ خیر یوم کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام چیز سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ باقی سنت آپ چھوڑ دیں کیونکہ سفر میں سنت نہیں ہے، ہاں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اور فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑے، بہت فضیلت ہے اس کی۔ سنت کے سلسلے میں نوافل کی جو فضیلت ہے اس کے سلسلے میں 2 فضیلت، اللہ اکبر۔ پہلی فضیلت یہ کہ جو شخص نوافل کا اہتمام کرتے زندگی میں، نوافل یعنی یہ جو ابھی سنت ذکر کیے اور اسی طریقے سے فرائض تو ادا کرنا یہ تو واجب ہے، کسی حالت میں کرنا ہی ہے، لیکن اس کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے، کبھی حاجت ہوتی ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی نفل آپ نے، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا آپ نے، تو جو شخص جس کی زندگی میں رات میں ابھی 3 بجے آپ اٹھ گئے، 4 بجے اٹھ گئے، ہم 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ جو تعلق ہے اللہ سے تنہائی میں کہ سنتوں کا اور نوافل کے اہتمام، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ جو شخص سنتوں کا اور خصوصی طور پر نوافل کے اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب اللہ کے فرماتے ہیں اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کیا ہے؟ جو حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ قال ما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه، کہتے ہیں حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں ما یزال عبدی، میرے بندے بار بار نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی میں نوافل کے ذریعے بہت اہتمام کے ذریعے مجھ سے میری قربت چاہتا ہے، میری قریبی آنا چاہتا ہے، کہتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی وحبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ، ایک ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو، ایک ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت جسے حاصل ہو جائے وہ اس دنیا کا آخرت کتنا خوش نصیب ہوگا، سوچ بھی سکتے نہیں آپ۔ اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، جو پیر سے چلتا ہے، جو ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اب وہ پکڑتا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتی ہے، اور پھر وہ برے اعمال نہیں کر پاتے ہو، اللہ کی خاص نصرت ہوتی ہے، اور پھر اس کی جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب بھائی آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کیا آپ اس کا نقصان دیکھنا چاہیں گے؟ آپ نہیں، ہم اس کی بھلائی چاہیں کیونکہ آپ سے بڑی محبت ہے، آپ میرے پیارے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں چاہوں گا کہ ہر معاملے میں آپ کو خیر خواہ بنوں، کوئی مشکل حالات ہو میں آپ کا ساتھ دوں۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نوافل کے اہتمام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 میں حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت یہ کہ جو شخص بھی نوافل کے اہتمام کرتے ہیں جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت مل گئی آپ کو، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں
حضرت معدان بن ابی طلحہ، کیا نام ہے؟ حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضرت ثوبان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ثوبان کون ہے؟ حضرت اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام، یعنی اس غلام تھے، اس کو آزاد کرایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں کہ معدان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ثوبان سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں آپ جو جس پر میں عمل کروں تو اللہ جنت میں داخل عطا فرمائے۔ یا راوی کہتے ہیں، شک ہے راوی کیوں، کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاموش رہے، جواب نہیں دیے۔ یہ 3 بار دہرائے معدان بن ابی طلحہ، تیسری بار بتائے، کہا کہ یہی بات میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال میں نے کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے علیک بکثرۃ السجود فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط بها عنک خطیئہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ علیک بکثرۃ السجود، کثرت سجود کو لازم پکڑو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ آپ جب نوافل پڑھیں گے تب سجدہ ہوگا، نماز میں سجدے ہوتے ہیں، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے سجدہ کیا کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بھی ایک سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ اس کے لیے درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سجدے میں، سجدتن، ایک سجدے میں سجدہ کیا اللہ کے لیے، آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ وہاں شیطان کی ہار ہوتی ہے جہاں ایک انسان، ایک مومن سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے وہ کہ ایک سجدہ کرنے کا حکم دے ہم کیے نہیں، یہ بندے دیکھے بن دیکھے اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، یہاں شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سجدہ اگر کوئی کرتے ہیں، پیارے نہیں فرماتے ہیں الا رفعک اللہ بها درجہ، جنت میں درجہ بلند ہوتے ہیں، وحط بها عنک خطیئہ، اور اس سے اس کی گناہ اور خطا مٹا دی جاتی ہے، حتی بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ ربر ہوتے ہیں، بچے مٹاتے ہیں نا، جو گناہ ہوئے ہیں، ایک تو ہوتا ہے گناہ رہتے ہیں معاف، لیکن نہیں، اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے نوافل کی اور سنتوں کی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 488 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے سلف صالحین کے بارے میں، یہ تو ہم نے سن لیا، ہمارے اسلاف کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، حدیث سے سنتے تو وہ بھی آج بھی ہم بھی سنتے ہیں، میں نے بتایا کہ ہم صرف سنتے ہیں، ابھی 12 کا سنت کے بارے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ ہے، نیت یہ ہو کہ ہم کو دکھانا نہیں ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو جنت کا حصول، یہ ماہ رمضان آیا ہی اس وجہ سے جنت حاصل کریں، جنت کے دریچے کھول دے جاتے ہیں، جہنم کے دریچے بند کر دے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کسی طریقے سے میرا اگر آپ کا نام جہنم میں چلا بھی گیا، اس لسٹ سے ہم کو نکالنا ہے، اللہ کو راضی کر کے خوش کر کے کسی طریقے جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر نہیں تو اس سے بڑا برا انسان، بدنصیب انسان کوئی نہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبریل نے جو بددعا دی ہے۔ اللہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا خاص اہتمام کرتے تھے اور بڑی توجہ دیتے تھے نوافل کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کون ہے معلوم ہے نا؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ امام اہل سنت والجماعہ، یعنی اہل سنت والجماعت کی امام ہے۔ اس کے بارے میں ان کے بیٹے خود عبداللہ کہتے ہیں میرے والد محترم کا معمول تھا کہ دن اور رات میں 300 رکعات نوافل پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 300 رکعات، معمولی بات۔ اللہ اکبر، ہمیں 17 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، 12 رکعت سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ 17 رکعت جو ہماری نماز ہے 5 ٹائم کی نماز میں، آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات میں 300 سے زائد نوافل کے اہتمام کرتے تھے۔ جب کوڑے لگائے گئے، جو قرآن جو مخلوق بولے تھے اس کے جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کو کوڑے مارے گئے، تو کوڑے مارنے کی وجہ سے جب بیمار ہو گئے تو طبیعت میں وہ چاشنی، وہ چاہت اور اسی طریقے سے وہ قوت نہ رہی، کیونکہ کوڑے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی پر مارتا تو ہاتھی بھی سہم جاتا، ہاتھی بھی پگھل جاتا، ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ لیکن امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس عقیدے پر ڈٹے رہے، بہت اذیتیں دی، لیکن کہتے ہیں جب کوڑے لگائے گئے تب ان کے جسم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تب بھی کہتے ہیں عبداللہ ان کے بیٹے
کہتے میرے ابا اسی حال میں بھی ایک دن اور رات میں 150 رکعت 150 رکعت تمام پڑھتے تھے، نوافل کے تمام کرتے تھے، 150 رکعت دن اور رات میں اس کے تمام کرتے تھے۔ اور عمر کتنی تھی؟ 80 سے زائد عمر تھی۔ کہتے ہیں تقریباً میرے ابا کی عمر 80 کے پار ہو گئی تھی، اس کی حالت اس کے باوجود بھی نوافل کے سے اس قدر محبت، اس قدر شغف، اللہ نے مقام بھی دیا۔ اللہ نے جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو اللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری، امام بخاری کے بارے میں معلوم ہے نا؟ امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری کا نام کسی کو معلوم ہے؟ محمد بن اسماعیل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علم، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، پورا اس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہے یہ کتنے حدیثیں صحیح بخاری میں روایت کیے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7560 پہ 3 حدیثیں ہیں، 60,560 پہ 3 حدیثیں لکھا ہے۔ ان کا معمول تھا، اب دنگ رہ جائیں گے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضرت صحیح بخاری میں خود امام بخاری کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں جب کوئی حدیث لکھنے جا رہا تھا صحیح بخاری میں درج کرنے کے لیے، اس سے پہلے میں غسل کرتا۔ کیا کرتا؟ بہت توجہ سنیں آپ لوگ، پہلے غسل کرتا، غسل کے بعد میں وضو کرتا، وضو کے بعد مصلی بچھاتا میں، اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا میں، پھر اس کے بعد استخارہ کرتا میں اللہ سے۔ استخارہ کرنے کے بعد جو حدیث مجھے صحیح لگتی میرے علم کے مطابق، میں اس حدیث کو صحیح بخاری میں لے کے آتا میں۔ یہ پورا اس کا شیڈول تھا۔ یہ آپ سوچو 7560 پہ 3 حدیث جو لے کے آ رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ کتنے نوافل پڑھے ہوں گے آپ سوچئے۔ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ استخارہ ہے۔ اس کے بعد کوئی صحیح حدیث ہے تو لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے مقام کیا دیا؟ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح حدیث کا اس کائنات میں ہے تو صحیح البخاری ہے۔ قرآن کے بعد اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی اس کائنات میں کوئی اصل کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی گئی؟ درس میرا ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی گئی منصور بھائی؟ صحیح بخاری امام بخاری نے مدینہ میں رہ کر، مدینہ یعنی اللہ کے نبی کے شہر میں بیٹھ کر 16 سال میں، کتنے سال میں؟ 16، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 16 سال بیٹھے حدیث لکھے صحیح بخاری۔ اور اس سے پہلے کتنے نماز پڑھی ہیں، دعائیں کی، اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اسلاف، یہ ہمارے اپنے ہیں، بڑی قربانی دی حدیث کے لیے۔ آج ہم کیا ہیں، نہ اس کو نام تک معلوم نہیں، ان کی قربانی کیا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کو اس طریقے سے بننا ہے، کوشش کرنی ہے۔ بن تو نہیں پائیں گے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی ضرورت ہو، کسی بھی مسئلے میں ضرورت ہو، میری اس بات کو گان مان لیں آپ، یہ تجربہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، تنہائی میں، کسی کے سامنے دکھانا نہیں ہے، تنہائی میں، آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم، کسی اور کو معلوم نہ ہو، تنہائی میں بیٹھیں آپ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جتنا رونا ہے رو دیں، جتنا اپنے دل کی بھڑاس سے اللہ کے سامنے آپ رکھ دیجئے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں، کیسے کیسے دعائیں قبول ہوتی، جو آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کی مراد کیسے پوری ہوتی۔ ہم شکوے شکایت اتنے زیادہ کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا؟ دنیا کے سارے لوگوں کو آپ نے بول دیا اپنی پریشانی، اللہ کو بھی بولا؟ اللہ کو کتنی بار آپ نے بولے کہ میری پریشانی یہ ہے؟ بولے ہیں کبھی؟ رمضان گزر رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنی پریشانی دوسروں کے سامنے تھوپ رہے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے فلاں بیماری۔ کیوں؟ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے جی، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ ہم کو سونا آ جاتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں ہم کو نیند آ جاتی ہے، لیکن اللہ کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ کوئی معاملے مجھے اور آپ کو اللہ جیسے عظیم ذات ملی ہے، اس پر ایمان میرا ہے اور آپ کا ایمان ہے، لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے ایسے رب کے سامنے جھکیں۔ خصوصاً رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ گزر رہا ہے، موسم بہار گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، رمضان کو ضائع نہ کریں۔